توہین رسالت اور توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ایک سنگین جرم ہے اور اس کی سزائے موت ہے۔ لیکن غور سے سنیے گا میری بات، لیکن یہ سزا دینے کے لیے توہین صحابہ اور توہین رسالت کے ثبوتوں کا بھی اتنا ہی مضبوط ہونا ضروری ہے جتنا کہ یہ بڑا جرم ہے۔ جتنا بڑا جرم ہے اس کے لیے اتنے ہی مضبوط اس کے ثبوت ہونا بھی ضروری ہے، اور جب ثبوت آ جائے، جب ثابت جرم ہو جائے، تو اس توہین رسالت کا مرتکب ہونے والے کو، توہین صحابہ کا مرتکب ہونے والے کو سزا دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عام مسلمان کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ کہیں پہ توہین رسالت ہوتی ہے، کہیں پہ توہین صحابہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس پہ ہم عوام مسلمان جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس گستاخ کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے دین کا کام کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔ کرنے کا کام یہ تھا کہ ان کو قانونی اداروں تک پہنچاتے، اور ریاست کے جو آئینی ادارے ہیں ان کے حوالے ان کو کیا جاتا، اور قانونی طریقے سے اس کے خلاف جو ہے وہ کیس لڑا جاتا اور اس کو سزا دلوانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ لیکن یہاں پر آ کے ہمارے چند نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت اگر ہم گستاخوں کو قانون کے حوالے کرتے ہیں تو قانون ان کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کو رہا کر دیتا ہے، جس کے لیے ہمارے نوجوان ایک بڑی مثال دیتے ہیں کہ آسیہ مسیحا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخی کی تھی، اس پر جب کیس چلا تو اس کو رہا کر دیا گیا۔ تو ہم کیا کریں؟ ریاست تو ان لوگوں کو پناہ دیتی ہے، یہ ہمارے عام مسلمان نوجوانوں کے اندر یہ کشمکش پائی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے باوجود بھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر جو گستاخ ہے اس کو سزا دیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر ریاست اس کو سزا نہیں دلواتی، ریاست اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتی، گستاخ صحابہ کو، گستاخ نبی کو، توہین رسالت کرنے والے کو، توہین صحابہ کرنے والے کو، توہین قرآن کرنے والے کو، توہین خدا کرنے والے کو، ریاست اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتی، گستاخ صحابہ کو، گستاخ نبی کو، توہین رسالت کرنے والے کو، توہین صحابہ کرنے والے کو، توہین قرآن کرنے والے کو، توہین خدا کرنے والے کو اگر ریاست ان کو انجام تک نہیں پہنچاتی تو میرے دوستو ہماری ذمہ داری ریاست تک پہنچانے کی ہے۔ اگر ریاست نے ثبوتوں کے باوجود، گواہوں کے باوجود، شہادتوں کے باوجود، جرم ثابت ہونے کے باوجود اور مجرم کا اقرار کرنے کے باوجود، اعتراف جرم کرنے کے باوجود اس کو نہیں چھوڑا تو یہ ریاست کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے دوستو، ایک دنیا کی عدالت ہے اور ایک آخرت کی عدالت ہے۔ قیامت کا دن اللہ نے کس لیے رکھا ہے؟ اگر ہمارے ریاستی لوگ، ہمارے ملک کے جو حاکم ہیں، ارباب اختیار ہے، ارباب اقتدار ہے، اگر وہ توہین رسالت کے مجرم کو سزا نہیں دیتے، باوجود اس کے کہ وہ اعتراف بھی کر لے، باوجود اس کے کہ اس کا جرم ثابت بھی ہو جو توہین رسالت یا توہین صحابہ اس نے کی ہو، میرے دوستو اس کے باوجود اگر وہ سزا نہیں دیتے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں خاموش رہنا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اس مجرم کو قانون کے حوالے کریں، ریاست کے حوالے کریں، ریاست کے اداروں کے حوالے کریں۔ میرے دوستو، یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا، ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، جس مکتبہ فکر کے ہیں، جس مسلک کے بھی ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو قیادت ہے تمام مسالک کی، کوئی بھی ہماری قیادت جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ ملک کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے اور ملک کے اندر قانون کو ہاتھ میں لیا جائے اور قانون کو دھجیاں اڑائی جائیں، اور اس سے نتیجہ یہ ہو کہ اسلام بھی بدنام ہو، ملک پاکستان بھی بدنام ہو۔ میرے دوستو، اس کی اجازت نہ تو ہمارے اکابرین دیتے ہیں، نہ ہمارے قائدین دیتے ہیں، نہ تمام مسالک کے جو زعماء ہیں، جو ان کے سربراہان ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، نہ وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ سیالکوٹ واقعے کی پوری تحقیقات کرنی چاہیے۔ ہم اس بات کا گورنمنٹ سے پوری طرح مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک غیر مسلم شہری کو قتل کیا گیا ہے، بتایا یہ جا رہا تھا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے،
تو اس حوالے سے اس کی پوری شفاف طریقے سے ریاست کو چاہیے کہ وہ اس کی جو ہے تحقیقات کرے، اور یہ جو ایک عمل سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اسلام کو پرتشدد مذہب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، اس واقعے کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں، اور ارباب اقتدار سے، ہم ملکی اداروں سے، آئینی اداروں سے، قانونی اداروں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے جو مجرم ہیں، جو اس کے اندر ملوث ہیں، ان کو جو ہے انجام تک پہنچایا جائے۔